لیٹ می چینج دا سبجیکٹ آن دس ویری پوائنٹ. تو پھر ہندوستان سے شروع کریں نا جی, جو ٹریڈیشنل روٹ ہے, اگر آپ نے سب کانٹیننٹ سے گھوم کے جانا ہے پاکستان سے افغانستان کے اندر سینٹرل ایشیا انٹو یورپ, یہ انرجی کوریڈور بھی ہے, ٹریڈ روٹ بھی ہے, تو پھر ہندوستان کے ساتھ جو بارڈرز ہوں گے ان کو بھی آپ سافن کریں اور وہاں سے ٹریڈ روٹ شروع کروائیں, اینڈ آل دا وے دیٹ شوڈ بی یور ماڈل. میں تو ایک بڑا انقلابی سوچ رکھتا ہوں اس چیز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پاکستان کی نئی فارن پالیسی آنی چاہیے, افغانستان سے بھی, ہندوستان سے بھی, امریکہ سے ایک سیلف رسپیکٹنگ پالیسی, جو ہم بیکاریوں کی طرح یہ ذلیل نہ ہو. یہ جو 10 سال ہمارے سے ہو گیا, یہ ہمارے لیے ایک عبرتناک ہے کہ آپ اگر بیکاریوں کی طرح کسی کے سامنے ڈالروں کے پیچھے ان کو سروسز دیں گے, وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح وہ ہمیں کر رہے ہیں. افغانستان میں معافی مانگ لیں گے سویلین مان کے, ہمارے فوجی 90 منٹ ان کو قتل کیا اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیں ہندوستان کے ایکٹر سے معافی مانگ لیتے ہیں ہمارے فوجی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہمیں ایک نئی ریلیشن شپ چاہیے, جس میں ہمیں ایک پیرل چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے ٹریڈ بھی کریں, بارڈرز بھی ہم آہستہ آہستہ اپنے سافن کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک ڈفرینسز ہیں, جو کشمیر ہے, سائچن ہے, ان کو بھی ہم ٹیکل کریں. اور اگر ہم اپنے اور یہ ملیٹنسی اور ملٹری کے تھرو اب فیصلہ کر لیں کہ آگے مسئلے حل نہیں ہوں گے, کیونکہ جو دنیا جدھر جا رہی ہے ملیٹنسی اور ملٹری سلوشنز نہیں رہ گئی. تو اگر ہم اپنے مسئلے پولیٹیکلی فیصلہ کریں حل کرنے کا بھی, اپنی ٹریڈ بھی ساتھ جاری رکھیں, ایونچلی اتنا اس کا فائدہ ہے اس سارے بر صغیر کو, ہم دونوں کو اتنا فائدہ ہے. پاکستان میں بھی اسٹینڈرڈ آف یورپین یونین میں جب بارڈرز کھولے تو سارے جس ملک میں آئے ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. تو ہماری یہ تو اتنا بڑا چائنا ایک طرف, ہندوستان ایک طرف, انرجی کوریڈور ایک طرف, تو پاکستان تو ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کہ ہم تو بڑی تیزی سے ٹیک آف کر سکتے ہیں. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں بلے بلے ہو جائے گی پاکستان. منموہن سنگھ یہ کہتے ہیں کہ میری ڈریم ہے کہ لنچ دہلی میں, بریکفاسٹ دہلی میں, لنچ لاہور میں, اور ڈنر کابل کے اندر. دیٹس دا کائنڈ آف اے ویژن دیٹ منموہن سنگھ ہیز. میں دیکھیں, ہمارے کوئی ہندوستان سے کوئی صرف اختلاف پولیٹیکلی کشمیر ایشو پہ ہے, اور 2 چھوٹے ایشوز, ایک ساچن ہے کشمیر کے مطابق چھوٹے ہیں, مقابلے میں چھوٹے ہیں, اور ایک سر کریک کا ہے. لیکن اگر ہمارے یہ ایشوز ہم پولیٹیکلی حل کر لیں اور بر صغیر میں یہ فیلنگ ہو جائے کہ اس سے سب کو فائدہ ہے, کیونکہ ٹریڈ سے تو دنیا کا تو ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ جب آپ تجارت شروع کرتے ہیں تو سب کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلا جاتا ہے. اب اگر ہم نے پاکستان میں غربت کم کرنی ہے تو ہمیں ایک نئی سوچ لانی پڑے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان سے بھی نئی ریلیشن شپ, چائنا سے ہماری ایک بڑی زبردست ریلیشن شپ ہے. اب ہم اگر افغانستان سے ہماری ٹھیک ہو جائے, اور ایران سے ہمیں امریکہ کے حکم لے کے ایران سے ریلیشن شپ نہیں قائم کرنی چاہیے, ایران سے بھی ریلیشن شپ ٹھیک کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے زبردست, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اتنا زبردست ہے کہ ہمارا جو اس وقت آدھی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے اور برے حالات ہیں, یہ بہت جلدی ہم آگے اوپر آ سکتے ہیں. کشمیر کے اوپر آ کر پاکستانیوں کی سوئی اٹک جاتی ہے. اگر ایک طرف یہ ویژن ہے, اور یہ ویژن بڑا ایک گرینڈ ویژن ہے, دنیا میں ترقی ظاہر ہے اس ویژن کے ذریعے بھی ہوئی ہے, تو کشمیر کے اوپر پھر کیا سلوشن ہونا چاہیے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور ٹریڈ بھی چلتی رہے اور عزت بھی ہماری برقرار رہے. کشمیر کے اوپر فائنل ورڈز ہیں. کشمیر کے اوپر دیکھیں, کشمیر کا جو سلوشن ہے وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. پاکستان اور ہندوستان میں ریئلائزیشن آتی جا رہی ہے, ہندوستان میں بھی, کہ کشمیری کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اٹھا کے ان کو ادھر لیں. ان کی سوچ آنی چاہیے اس کے بیچ میں. اس کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کے شروع کریں ہم دونوں, اور بات جتنی بھی لمبی ڈسکشن ہو, کشمیریوں کے رائٹ سامنے رکھ کے یہ ڈسکشن چلنی چاہیے. کشمیر بنے گا پاکستان, we should let go of that slogan. دیکھیں کون جانتا ہے آگے کیا ہوگا, لیکن کم از کم آپ ڈائلاگ شروع کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ نہ ہم نے ملیٹنسی سے مسئلہ حل کرنا, نہ ملٹری سے, اور نہ ہم نے اپنی ایجنسیز کو ادھر کام کرنے دینا ہے اور نہ انہوں نے ہمارے کام کرنا ہے, نہ وہ بلوچستان میں ہمارے لیے مصیبت ڈالے. نہ اگر ہمارے میں ٹرسٹ فیکٹر آ جائے, وہاں بات چیت شروع ہو جائے, ایک نئی سوچ آنی چاہیے کہ کشمیر کو بھی آخر میں کشمیریوں کے جو کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل موومنٹ چل پڑی ہے, وہ پولیٹیکل موومنٹ کو ان کو چلنے دیں, بجائے یہ کہ ہم اس کو ملیٹنسی میں ملیٹنٹس بھیج کے جو ہم نے کیا ہے اور ان کے اوپر اور تشدد ہو.
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے کانفیڈنس ہو وہاں سے فوج تو ہٹے ہندوستان سے، کیونکہ جو ہندوستان کی فوج ہے، جدھر بھی فوج شہری علاقوں میں جاتی ہے وہاں لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں جو کشمیریوں کی ہو رہی ہیں۔ آرمی نہیں مانے گی آپ کے ویژن کے اوپر، لوگوں کا خیال اتنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بن گیا ہے، وار کے ذریعے پروفٹ بنائے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے ہندوستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان ٹورڈز دی ویری اینڈ۔ آپ کے ویژن کو اسکٹل کر دیں، نہیں مانیں گے، کس طرح منوائیں گے آرمی سے جی کہ یہ ٹریڈ اینڈ آل دیٹ، وہ کہیں جی اتنی بڑی فوج لگائی ہے، 3 جنگیں ہم نے کی ہیں، اتنے بندے ہم نے شہید کروائے ہیں۔ لیکن طلعت اگر تو آپ نے آگے پاکستان کو اب بچانا ہے، جس کرائسس میں پاکستان پھنس گیا ہے، آدھی ہماری آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے، ہم نے اس آبادی پہ پیسہ نہ خرچ کیا، ہیومن ڈیولپمنٹ نہ کی، لوگوں کو تعلیم نہ دی، علاج نہ کیا، روزگار نہ دیا، ان کو انصاف نہ دیا، تو یہ تو ملک یہی تباہ کر دے گی۔ ہمیں ہندوستان کو ضرورت نہیں ہے ہمیں تباہ کرنے کی، ہماری یہ جو آبادی ہے یہ ختم کر دے گی، ریسورسز ہمارے پاس ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے ایک نئی سوچ لانی، اور پاکستانی فوج پاکستان کا حصہ ہے، پاکستانی فوج کے اندر ریئلائزیشن ہوگی، آپ ان کو کنونس کریں کہ آگے ہم نے جو راستہ لینا ہے وہ ایک اور راستہ ہے۔ اگر سوویت یونین دنیا کی سب سے طاقتور فوج لے کے ڈس انٹیگریٹ ہو سکتی ہے، اور اتنا امیر ملک یعنی روس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ایونچولی گھٹنے ٹیک سکتی ہے اور ٹوٹ سکتی ہے، تو پاکستان اگر اب یہ ہم سمجھیں گے کہ ملٹری اگر آپ تکڑی ہو جائے اور ملک بیٹھ جائے تو آخر میں تو ملٹری سفر کرے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ملٹری کا انٹرسٹ اور پاکستان کا ایک ہی ہے۔ سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک نئی سوچ آنی چاہیے، ایک ہم نے ملک میں آخر میں جب تک اپنے لوگوں پہ پیسہ نہ خرچ کیا، انویسٹمنٹ نہ کی، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اصل تو ڈیفنس آپ کے لوگ کرتے ہیں، آپ کا اصل سرمایہ لوگ ہے۔ فزیکل کیپٹل ختم ہو جائے گا، جرمنی جاپان برباد ہو گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں، لیکن ہیومن کیپٹل جب ہے تو پھر قوم اٹھ جاتی ہے، تو لوگوں پہ تو انویسٹ کر ہی نہیں رہے ہم۔ تھینک یو ویری مچ عمران خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے عمران خان کی باتیں سنی۔ خارجہ پالیسی کے اوپر عموماً پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے بات چیت نہیں ہوتی، لیکن یہ نشست ہم نے مخصوص کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔